بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اسلام آباد کی شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جی، اور خصوصاً پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون کا علاقہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کو جانے والے راستوں پہ آئینی دروازے نصب کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث اب ہر کوئی ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو جو ہے وہ دھرنوں وغیرہ سے محفوظ بنا دیا گیا ہے، اور ماضی کی طرح اب ریڈ زون میں کوئی احتجاجی تماشا نہیں لگایا جا سکے گا، اور ہر کوئی ریڈ زون میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ریڈ زون کو جانے والے راستوں پر آئینی دروازے نصب کر دیے گئے ہیں۔ ریڈ زون جانے والے تینوں راستوں پر 3 سیکورٹی دروازے لگائے گئے ہیں۔ ایک گیٹ ڈی چوک پہ، دوسرا نادرا چوک پہ، اور تیسرا سرینا ہوٹل کے پاس سامنے نصب کیا گیا ہے۔ سرینا چوک پر نصب دروازے کی چوڑائی جو ہے وہ 100 فٹ ہے، جبکہ اونچائی 10 فٹ ہے، جبکہ نادرا چوک والا دروازہ 90 فٹ چوڑا ہے۔ ترجمان CD آصف شاہ نے اس حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ ریڈ زون پر ڈپلومیٹک مشن سے احساس انسٹالیشنز لگی ہوئی ہیں۔ گیٹس لگانے کا مقصد یہی ہے کہ حساس علاقہ ہے تو سیکورٹی کی صورتحال اگر ایسی ہوتی ہے خدا نخواستہ تو ان چیزوں کو تحفظ دیے جا سکتے۔ سیکورٹی گیٹس کی تنصیب پر خرچ جو ہے وہ تقریباً 4 کروڑ روپے لگایا گیا، اور ان دروازوں کی تنصیب کا فیصلہ آئے روز کے احتجاج اور دھرنوں وغیرہ کے باعث کیا گیا ہے۔ ریڈ زون کو اور بالخصوص پارلیمنٹ تک جانے والے راستوں پہ نصب یہ آئینی دروازے اب صرف آئین اور قانون کی چابی سے ہی کھلیں گے، جتوں کے ہمراہ آنے والوں کو یہ راستے ہمیشہ بند ملیں گے۔ پہلی خبر تو ایک اچھی خبر تھی، اب دوسری خبر کی بات کرتے ہیں جو شریف خاندان کے حوالے سے ہے جی۔ شریف خاندان نے توشہ خانہ سے 50 روپے میں کیا لیا، مریم کو کیا ملا، دل کا خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں جی۔ سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ عامر متین نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کوئی ایشو بنے گا، قانونی طور پر گئے اور عدالت نے ریکارڈ منگوایا تو سب کے کھاتے کھل جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی توشہ خانہ جو ہے وہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے، یہاں بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ بن گیا ہے۔ پہلے سے 15 سے 20% ریٹ تھا، اب عمران خان نے کم از کم 50% کیا ہے۔ چاہتے ہیں یہ معاملہ عدالت میں جائے، لوگ گھبرا کر اس کو قانون بنائیں۔ نجی ٹی وی 92 نیوز کے پروگرام میں میزبان ثروت ولیم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2013 کی پارلیمنٹ کے اندر رپورٹس پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق صدر پرویز مشرف اور ان کی اہلیہ نے 515 تحائف ملے، جن میں ہیرے کے سیٹ، زیورات کے باکسز، خنجر، پستول، ایک گولڈ پستول وغیرہ شامل تھے۔ سابق وزیراعظم شوکت عزیز نے توشہ خانہ سے 1126 تحائف لندن لے گئے ہیں۔ شوکت عزیز نے 26 کروڑ کے تحائف کو صرف 2.5 کروڑ روپے میں حاصل کیا۔ سابق وزیراعظم میر ظفر اللہ جمالی نے 110 تحائف صرف 3 لاکھ روپے میں گھر لے گئے۔ صرف 40 روز تک وزیراعظم رہنے والے چودھری شجاعت حسین نے 9 تحائف ملے، وہ توشہ خانہ کے بجائے ان کی ذاتی ملکیت میں لے گئے۔ سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ سابق صدر رفیق تارڑ نے 11 لاکھ روپے مالیت کے 74 تحائف ملے، صرف 1,42,000 ادا کیے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو 127 تحائف ملے، 75 تحائف جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اپنے ہمراہ لے گئے، صرف 14 لاکھ روپے ادا کیے۔ تحائف میں گاڑیاں، ڈائمنڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ایک قالین 50 روپے میں بھی خریدا گیا، بریف کیس 875 روپے میں خریدا گیا۔ ایک مرسیڈیز 6 لاکھ روپے میں لی گئی۔ مریم نواز نے 10 لاکھ کی گھڑی 45,000 میں لی۔ سابق صدر فاروق لغاری نے 28 لاکھ روپے دے کر 114 تحائف گھر لے گئے۔ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو نے 630 تحائف ملے، 174 تحائف کو وہ 2,72,000 روپے کے غوث خرید لیا۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کی اہلیہ 50 لاکھ کے زیورات 5 لاکھ روپے میں لے گئے۔ یہ تھی ساری تفصیلات۔ اب تک توشہ خانہ سے کس نے کتنا مال کھایا؟